मिरहा हिबा के कमरे में आई। जब ही मिरहा ने देखा कि हिबा का फ़ोन मुसलसल बज रहा था और वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी, बल्कि मज़े से आईने के सामने अपने बाल संवार रही थी, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। और जब मिरहा ने ये कहते हुए फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो अरहम का नंबर जगमगा रहा था। अरहम डार्लिंग कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। मिरहा ने देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हिबा के फ़ोन में सारे नंबर्स अरहम ने ही सेव किए थे। अपने डार्लिंग का फ़ोन रिसीव कर लो। मिरहा ने हिबा को मनी खेज नज़रों से देखते हुए इसे फ़ोन दिया तो हिबा ने मुंह बनाते हुए फ़ोन रिसीव करने से इनकार कर दिया था। क्यों हिबा? मिरहा हैरान थी कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। मामा, अगर उन्होंने मामा बाबा से भी बात करने से मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी? हिबा हम्माद और जमल के लिए परेशान थी। उफ़ो! हिबा खुद से पता नहीं क्या कुछ सोच लेती हो। नहीं करता मना। मैं अपने रूम में हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। अरहम से बात करो और फिर मेरे पास आ जाओ। मिरहा ये सब कहकर वहाँ से चली गई थी। अलबत्ता अब फ़ोन बजना बंद हो गया था। अरहम को बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी बार तो माफ़ी मांग ली है, मगर जाने क्यों ये मेरे साथ ऐसा करती है। ठीक है, मत करो बात, एक बार आ जाओ, फिर मैं देखूंगा कि किस तरह आप मुझे इग्नोर करती हो। अब मैं भी आपकी कॉल रिसीव नहीं करूंगा। ये सोचते हुए अरहम को फिर से गुस्सा आने लगा था। अरहम साहब, इतनी खुश फहमी में मत रहो। वो तुम्हारी कॉल तो रिसीव कर ही नहीं रही, तो कॉल बैक क्या खाक करेगी? खुद से कहते हुए इसने मोबाइल साइड पर रखा और आंखें मूंद लीं। तभी मोबाइल बजा था। पता नहीं कौन है। खुद से कहते हुए इसने जब फ़ोन उठाकर देखा तो हिबा डॉल कॉलिंग। अरहम ने हिबा का नंबर हिबा डॉल के नाम से सेव किया हुआ था। अरहम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया तो फिर से आंखें मसलने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर देखने लगा। पहले सोचा कि फ़ोन ना उठाए, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होकर फ़ोन रिसीव कर लिया। दिल तो झूम रहा था, मगर फ़िलहाल वो हिबा को किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता था। इसने अपना लहजा नॉर्मल रखते हुए बात की। हेलो। अरहम का लहजा बेतासुर था। अस्सलामु अलैकुम। हिबा कुछ कंफ्यूज थी। वालेकुम अस्सलाम। जी कहें। अरहम को हिबा पर बहुत गुस्सा था, मगर कंट्रोल कर गया। कैसे हैं आप? हिबा के पूछने की देर थी कि अरहम बरस पड़ा। आपको क्या मतलब, मैं कैसा हूँ? आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। शौहर हूँ मैं आपका। इतनी कॉल्स करता रहा, मगर मजाल है कि आपने जवाब दिया हो। अगर मसरूफ़ थीं तो कह देती। कम अज़ कम इंसान एक मैसेज ही कर देता है, मगर शायद मैं आपके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता। अरहम बोल रहा था और हिबा सुन रही थी। अरहम गुस्से में और भी पता नहीं क्या कुछ कह गया था, मगर मजाल है कि हिबा ने एक लफ्ज़ भी कहा हो। चुप सादे सब सुन रही थी। तभी अरहम को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। क्या हुआ हिबा, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? अरहम को लगा कि वो फिर से नाराज़ हो जाएगी। तभी सारी नाराज़गी भुलाकर वो इससे पूछने लगा, और अब अरहम का लहजा काफ़ी नर्म था। कुछ नहीं, वो सॉरी। हिबा बस इतना ही कह सकी। हिबा जान, मैंने आपसे बात करनी थी, मगर आप मेरी कॉल ही रिसीव नहीं करती। अब अरहम के लहजे में जैसे चाशनी खुली हुई थी। जी कहें, मैं सुन रही हूँ। हिबा की आंखों में नमी दर आई। शादी की सारी तैयारी हो गई? अरहम ने पूछा। जी तकरीबन सारी हो गई। हिबा ने कहा तो अरहम को अब शरारत सूझी थी। आप तैयार हो? और अरहम की यह बात हिबा को समझ ही नहीं आई थी। नहीं, मैं तो शादी वाले दिन ही पार्लर जाकर तैयार होंगी। और हिबा की इस बात पर अरहम की मुस्कुराहट काफ़ी गहरी हो गई थी। बच्ची हो, इसलिए मेरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। अरहम ने कहा तो हिबा अपना गुस्सा और दुख भुलाकर मोबाइल को देखने लगी, जैसे वो मोबाइल ना हो, अरहम हो। नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ। हिबा की इस बात पर अरहम का कहकहा गूंजा था। अच्छा, कितनी बड़ी हो गई हो? अरहम को अब इसकी मासूमियत पर प्यार आ रहा था। मैं अभी कुछ दिनों में पूरे 18 साल की हो जाऊंगी। हिबा ने कुछ सोचते हुए बताया। हा हा। ओ अच्छा, कब इतनी बड़ी हो गई आप, पता ही नहीं चला। हिबा की मासूमाना बातों पर अरहम को बहुत हैरत हो रही थी। आजकल की लड़कियां इतनी तेज हैं, और ये देखो पता नहीं किस जहां से आई है। इसकी बातें सुनता वो दिल ही दिल में इसके बारे में सोच रहा था। फिर काफ़ी देर तक वो और हिबा बातें करते रहे। आज अरहम बहुत खुश था
کہ اس کی بیوی نے اس سے بات تو کی، یقین نہیں آتا کہ یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ لگتا ہے اسے ابھی تک سب کچھ صحیح سے سمجھ نہیں آیا، چلو میں سمجھا دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر منی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مما، آپ نے بلایا تھا؟ ہبا مرحا کے کمرے میں گئی تو پوچھا۔ ہاں بیٹھو۔ وہ دراصل احتشام بھائی نے ارتضیٰ کے لیے بیا کا رشتہ مانگا تھا۔ بیا تو راضی ہے، تم کیا کہتی ہو؟ مرحا نے ہبا سے پوچھا تو ہبا مسکرا دی۔ ماما، اگر وہ راضی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ارتضیٰ سے پوچھ لیں۔ اگر وہ راضی ہے تو جب دلہا دلہن راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ ہبا نے کہا تو مرحا ہنسنے لگی۔ اچھا بتاؤ، ارحم سے بات کی؟ مرحا کو یاد آیا تو پوچھ لیا۔ جی ماما، مگر ان کی کچھ باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں بچی ہوں، ان کی باتیں سمجھ نہیں سکتی۔ ہبا کی باتیں سنتے ہوئے مرحا نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم واقعی بہت معصوم ہو میری بچی، اور آئندہ اگر ارحم کچھ کہے تو مجھے مت بتانا کہ اس نے تم سے کیا کہا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، مرحا نے کہا تو ہبا نے بہت حیرت سے مرحا کی طرف دیکھا تھا، اور مرحا نے ہبا کی حیرت کو بھانپتے ہوئے اسے سب کچھ بتایا تو وہ کچھ دیر تک گم سم سی بیٹھی رہی۔ کیا یار، تم میڈیکل پڑھ کر جھک مار رہی ہو؟ مرحا نے ہبا کے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مما، میں نے اتنی گہرائی سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ اب بھی حیرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو اب سوچنا شروع کر دو، شادی میں 4 دن رہ گئے ہیں۔ مرحا کو اپنی بیٹی کی معصومیت پر بہت پیار آ رہا تھا۔ ماما، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ہبا سب کچھ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ آہا، کچھ نہیں ہوتا میری جان، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم بہت اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ مرحا نے ہبا کی حیرت سے بھانپتی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو ہنسنے لگی، مگر ہبا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ اگر مگر کچھ نہیں، جاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ رات 8 بجے سب بیا اور ارتضیٰ کے رشتے کے بارے میں بات کریں گے، تم بھی یہیں آ جانا، بلکہ ارحم کو بھی بلا لینا، وہ بھی آ جائے گا۔ مرحا نے کہا تو ہبا کا چہرہ شرم سے گلابی ہوا تھا۔ ماما، میں ارحم کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اچھا، ابھی اپنے روم میں جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مرحا اس کی حالت سے واقف تھی، تب ہی فی الحال اسے ریلیکس رہنے کا کہا۔ احتشام نے جب ارتضیٰ سے بیا سے شادی کے لیے کہا تو وہ کافی حیران ہوا تھا۔ بابا، میں اور بیا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اتنا لڑتی ہے مجھ سے۔ ارتضیٰ حیران سا احتشام کو دیکھنے لگا۔ تسلی سے سوچ کر بتانا۔ احتشام ارتضیٰ کو بتا کر جا چکا تھا، اور ارتضیٰ فوراً سے سویرا کے پاس گیا تھا۔ ماما، آپ لوگوں نے بیا کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے؟ ہاں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھی بچی ہے، پھر تمہاری پھپھو پلس ماموں کی بیٹی ہے، خوبصورت بھی ہے اور گھر کے کام بھی کر لیتی ہے۔ سویرا نے ایک ہی سانس میں ارتضیٰ کو بیا کی ساری خوبیاں گنوائی تھی۔ ایک خوبی رہ گئی ماما۔ ارتضیٰ کو شرارت سوجی تھی۔ کون سی خوبی؟ سویرا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ جو اتنی لمبی زبان ہے، جو ہر وقت کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، اور ارتضیٰ کی اس بات پر سویرا نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا تھا۔ اوہو، اب وہ آپ کو بھتیجی اتنی پیاری ہو گئی کہ اس کے پیچھے اپنے بیٹے کو مارنے لگی؟ حد ہے بھائی۔ سویرا سے خاندان کے سب ہی بچے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ اسوا بھی۔ ایک نہیں ڈرتا تھا تو ارتضیٰ نہیں ڈرتا تھا۔ اب بھی اپنی ماں کو تنگ کرنے لگا۔ زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ اچھی لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اور سویرا کی اس بات پر ارتضیٰ حیران رہ گیا۔ ماما، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ میری ماں ہیں یا اس کی؟ ارتضیٰ عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ ویسے اچھے لڑکوں کے لیے بھی اچھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو مناسب لگے تو اس اچھی لڑکی کی شادی اپنے اچھے بیٹے سے کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ سویرا کچھ کہتی، ارتضیٰ اپنا موبائل اٹھا کر گنگناتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اور سویرا سر ہلا کر رہ گئی۔ جب سے بیا کو پتہ چلا تھا کہ اس کا رشتہ ارتضیٰ سے طے کیا جا رہا ہے، اس کے تو ہاتھ پیروں میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ جس شخص کو وہ دو بدو جواب دے دیا کرتی تھی، آج اس کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے لان میں احتشام کو ارتضیٰ سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اسے یہی لگا کہ ارتضیٰ لان میں ہی ہوگا، تب ہی کچن کی کھڑکی سے ارتضیٰ کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ کچن سے نکلے اور ارتضیٰ اس کے سامنے آ جائے۔ اس خیال سے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔
اب جب کہ اسے یقین ہو گیا کہ ارتضیٰ لان میں نہیں تھا تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جب کچن سے نکلی تو دیکھا کہ ارتضیٰ صاحب سامنے سے گنگناتے ہوئے بظاہر موبائل میں مصروف اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ارتضیٰ کہاں باز آنے والا تھا، مجھے ذرا ایک گلاس پانی دینا۔ ارتضیٰ کی نظریں اب بھی موبائل پر ہی تھیں، مگر بات وہ بیا سے کر رہا تھا۔ بیا ارتضیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو ارتضیٰ نے پھر سے اسے کہا، بیا میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک گلاس پانی دو مجھے۔ بیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے پانی لائی تو دیکھا کہ وہ اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر موبائل میں مصروف تھا۔ ارتضیٰ یہ پانی لے لو۔ بیا نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو ارتضیٰ نے اسے وہیں کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ بیا نے ارتضیٰ کو کبھی بھائی کہہ کر نہیں بلایا، حالانکہ وہ اس بات پر بہت چڑھتا تھا۔ کتنی ہی بار ارتضیٰ سے کہہ دیا کرتا کہ وہ اسے بھائی کہے، مگر مجال ہے کہ بیا پر کوئی اثر ہوتا ہو، لیکن اس میں بھی زیادہ ہاتھ ارتضیٰ کا ہی تھا۔ وہ ہر وقت بیا کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ اس نے خود ہی اپنی عزت نہیں چھوڑی تھی اور بیا اور مزمل اور ارتضیٰ کو ایک طرح سے ڈیل کرتی تھی۔ میں بیا پہلے ہی کنفیوز تھی اور اب ارتضیٰ کے کہنے پر وہ اسے یک ٹک دیکھے گئی۔ جی آپ اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی ہے بھی نہیں۔ ارتضیٰ نے اب بھی بیا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ بیا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب ارتضیٰ نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ جی؟ بیا کے منہ سے بے اختیار جی کا لفظ ادا ہوا تھا، جس پر ارتضیٰ نے اپنی حیرت کو کمال مہارت سے چھپایا تھا۔ بیٹھو یہاں۔ اور ارتضیٰ کے کہنے پر وہ وہاں بیٹھ بھی گئی تھی۔ میں نے سنا ہے تم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ ارتضیٰ نے بہت سنجیدگی سے پوچھا تھا، البتہ آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ جی صحیح سنا آپ نے۔ بیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ سب کہہ کر بیا جانے ہی لگی تھی کہ ارتضیٰ پھر سے بول پڑا، مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھو گی کیا؟ آپ احتشام ماموں کو بتا دیجئے گا۔ بیا یہ سب کہہ کر تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بتا دیجئے گا، ہاں ہاں، کتنی تمیزدار بن رہی ہے۔ ارتضیٰ نے بہت آہستہ آواز میں خود سے کہا، مگر ہبا پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی وہاں۔ اور تو اور اس نے ارتضیٰ کی بات بھی سن لی تھی۔ کون؟ کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ ہبا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ آپ کی بہن کے بارے میں۔ ویسے اب ذرا میری عزت کیا کرو، تمہارا ہونے والا بہنوئی جو ہوں۔ ارتضیٰ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ ہبا تو بس سر ہلا کر رہ گئی۔ حمزہ یہاں آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ حمزہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب زمل نے اسے بلایا۔ جی؟ حمزہ اب زمل کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جو اس دن مجھے میڈیکل سٹور پر ملی تھی نا، وہ میری کالج کی فرینڈ تھی، اور وہ جو اس کے ساتھ پیاری سی لڑکی تھی نا، وہ اس کی بیٹی تھی۔ زمل نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ تو مما آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ حمزہ نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری شادی اجالا سے کر دوں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب زمل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ماما آپ سارا کی جانے کی وجہ سے اب سٹ ہیں۔ آپ کی خواہش تھی کہ وہ آپ کی بہو بنتی، میری بھی یہی خواہش تھی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اور حمزہ کی اس بات پر زمل نے اسے کافی حیرانگی سے دیکھا تھا کہ وہ کیسے بے باکی سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ ماما مجھے اس کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ مجھے اس سے محبت تھی، لیکن جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ اس کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، اور اگر آپ بھی میری شادی کرنا چاہتی ہیں تو میں اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں ابھی فی الحال اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، پھر اس بارے میں کچھ سوچوں گا۔ حمزہ کی بات بھی ٹھیک تھی، مگر بیٹا میں تو زمل کو کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ ماما پلیز، کسی لڑکی کے لیے چھوٹی سی عمر میں شادی کرنا بے شک تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر کسی لڑکے کے لیے یہ بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر میں شادی کر لیتا ہوں تو میں تو خود آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوں، تو مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ میری بیوی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے مجھے کہے اور میں اس کے اخراجات برداشت نہ کر سکوں، اور پھر بابا سے کہوں میں پہلے کچھ بننا چاہتا ہوں، پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ ابھی فی الحال آپ اپنی لاڈلی کی شادی کی تیاریاں کریں۔ حمزہ نے زمل کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہا تو زمل تائید میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی۔ حارث کے گھر والے آج اسوا کو دیکھنے آئے تھے، مگر احتشام کو نہ ہی حارث پسند آیا اور نہ ہی اس کے گھر والے۔ جیسے ہی وہ لوگ اٹھ کر گئے، احتشام نے اس رشتے پر ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا، اور نہ صرف احتشام بلکہ مرحا، سویرا، زہیب
और इसकी अम्मी सबकी एक ही राय थी कि असवा के लिए वो रिश्ता किसी तौर भी मुनासिब नहीं था। अलबत्ता असवा कुछ उदास थी, मगर किसी ने भी इसको समझाने की कोशिश नहीं की सिवाय मिरहा के। हम अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का देखेंगे, अगर वो इस काबिल होता तो किसी को तो पसंद आता ना। और फिर इसके घर वाले देखे थे किस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर तुम वहीं शादी करना चाहती हो तो मैं भाई से बात करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मोहब्बत हम सब के लिए रुसवाई का बायस बने। तुम बता दो असवा, अगर तुम इसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, या फिर इसकी मोहब्बत में कल कलां को तुम घर से भाग गई, तो हम सब क्या करेंगे? तुम अच्छी तरह से सोच लो। जो भी तुम्हारा हतमी फैसला है मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर झूठ मत बोलना, और कोई भी फैसला करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोच लेना, जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मिरहा ने असवा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तो इसने तायद में सर हिलाया। ज़ुहैब, मैं चाहता हूँ कि इर्तज़ा और बिया का निकाह भी साथ ही कर दें। एहतशाम की बात सुनते ही मिरहा और ज़ुहैब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ज़ुहैब कदरे पुरसकून था, लेकिन मिरहा थोड़ी परेशान हो गई थी। भाई, मैं ऐसे अचानक दूसरी बेटी को रुखसत नहीं कर सकती। मैं सिर्फ निकाह का कह रहा हूँ, और वैसे भी मेरी कराची में ट्रांसफ़र हो गई है। अब मैंने भी यहीं रहना है। इस्लामाबाद वाला घर कुछ दिनों में बिक जाएगा तो मैं यहाँ घर ले लूँगा। तो तुम्हारी बेटी करीब ही होगी, जब दिल चाहे मिल लिया करना। एहतशाम ने कहा तो मिरहा ने ज़ुहैब को बाहर आने का कहा। ज़ुहैब, इतनी जल्दी निकाह सब कैसे होगा? मिरहा वाकई बहुत परेशान हो गई थी। जैसे हिबा का हो गया वैसे ही बिया का भी हो जाएगा, मगर बिया अभी बहुत छोटी है। मिरहा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो हिबा कौन सा बहुत बड़ी है, इन दोनों में सिर्फ 1.5-2 साल का फ़र्क है। ज़ुहैब के पास हर सवाल का जवाब मौजूद था। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर देता हूँ। मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में कोई और चीज़ अजीज़ नहीं है। ज़ुहैब ने मिरहा का हाथ थामे हुए कहा, जैसा आप मुनासिब समझें। मिरहा ने सबके फैसले के सामने हथियार डाल दिए थे, और सबकी बाहमी रजामंदी से तय पाया था कि हिबा की रुखसती के दिन ही बिया और इर्तज़ा का निकाह हो जाएगा। प्यारे सामईन मोहतरम, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद इस तरह के अच्छे नॉवेल्स आपके सामने पेश करते रहें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।